So, Mahiyatul Amraz or Pathology in Unani Medicine. Welcome to this session. हमने इससे पहले अमराज सूए तरकीब में जो असबाब हो सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के वो हमने देख लिए हैं और हमने अमराज सूए तरकीब के एक पार्ट झैली किस्म अमराज वज़न में ये भी देखा था कि कभी ऑर्गन डिस्प्लेस होता है, कभी ऑर्गन डिसलोकेट होता है, कभी ऑर्गन के अंदर किसी किस्म की डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन या ज़वाल की ख़राबी तो नहीं होती, लेकिन ये हो जाता है कि ऑर्गन अपनी जगह पर ही गैर तबी हरकत करने लगता है। तो क्या असबाब हैं गैर तबी हरकत का सबब बनते हैं, उनको हम इस सेशन में देखेंगे कि गैर तबी हरकत किस वजह से होती हैं। तो गैर तबी हरकत जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में कि एक फवाक हिक्कप का ये प्रेजेंटेशन है, एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन कि हिक्कप में होता क्या है कि तशन्नुज पैदा हो, एक तरह से हिक्कप या फवाक जो हिचकी जिसे कहते हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं हिक्कप में तशन्नुज पैदा हो जाता है एक तरह से हिजाब हाजिज़ के आज़ा में हिस्से में। और इसकी जो असबाब इसके हो सकते हैं, जो तशन्नुज के बहुत से असबाब बयान किए गए हैं, तो इसका एक सबब अतिबा ने बताया है कि यबूसत पैदा हो जाती है, यबूसत की वजह से तशन्नुज पैदा हो जाता है। तो तशन्नुज की बेसिकली दो किस्में हैं, एक इम्तिला और दूसरे यबूसत, दोनों बातें डिस्कस की जाएंगी। तो तशन्नुज जो यबूसत से होता है उसकी मिसाल है फवाक, खुश्की पैदा हो जाती है, जैसे खाना खाते खाते अगर पानी का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं हुआ तो उसकी वजह से कभी कभी तशन्नुजी फवाकी कैफियत पैदा हो जाती है, हिचकी लग जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें पानी पिलाया जाता है। तो दरअसल कॉन्सेप्ट यही है कि वो यबूसत जो पैदा हो गई है वो दूर की जाए। तो ये कुल्ली एतबार से ये एक वजह गैर तबी हरकत की अतिबा ने बयान की है। फिर दूसरी जो वजह हो सकती है, दूसरी जो सबब हो सकता है वो है ऐसी यबूसत जिससे ज़ोफ़ पैदा हो जाए। ठीक है, ऐसी यबूसत जिससे ज़ोफ़ पैदा हो जाए, जैसे इसकी मिसाल है कि राशा, ऐसा राशा जो यबूसत की वजह से हो रहा है। तो यबूसत जो है वो ज़ोफ़ पैदा करने वाली चीज़ है, यबूसत से ज़ोफ़ पैदा होता है और ये ज़ोफ़ जो है इस तरह की मोमेंट्स जो आप देख रहे हैं इस केस में, इस तरह की जो एब नॉर्मल मोमेंट्स हैं, ट्रेमर्स हैं, वो उनका ज़िम्मेदार होता है। तो इस यबूसत को जो ज़ोफ़ का सबब बन रही है वो अगर दूर कर दिया जाए तो ट्रेमर भी दूर हो सकते हैं, ख़ासतौर से जो बुढ़ापे में होता है। आमतौर से बुढ़ापे में ओल्ड एज में ट्रेमर पैदा हो जाते हैं, तो वो ऐसी यबूसत से पैदा होते हैं जो उनके मिजाज का खासा होती है और उसका दूर करना मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये सबब यही है कि राशा याबिसा में यबूसत ज़ोफ़ पैदा कर देती है और क़ुव्वत जो है वो पूरी तरह कादिर नहीं होती कि उसको कंट्रोल कर पाए, उस ज़ोफ़ को दूर कर पाए और मसल पावर उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर ले। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है इसका वो देखते हैं कि ऐसे फजलात जो आसाब के रास्तों को मसदूद कर दें, फजलात जो आसाब के रास्तों को मसदूद कर दें। और ये मसदूद होना या आसाब के रास्तों का मसदूद होना या रास्तों का मसदूद होना, हमने अमराज़ मजारी में पढ़ा है कि सुदद मजारी के असबाब क्या होते हैं। तो उसमें ऐसे फजलात भी हो सकते हैं जो उन रास्तों को मसदूद कर दें और जिससे क़ुव्वत उज़्व नफूज़ ना कर पाए। क़ुव्वत के उज़्व नफूज़ करने के लिए रूह ज़रूरी है जो उन्हीं रास्तों से गुज़र कर जाती है जो आसाब में पाए जाते हैं। तो आसाब के रास्तों से रूह ट्रैवल करती है और जब रूह वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी तो क़ुव्वत को मदद नहीं मिलेगी, क़ुव्वत नफूज़ नहीं कर पाएगी उस हिस्से में। और इस तरीके से फजलात जो जिन्होंने मजारी को मसदूद कर दिया है
وہ سبب بن جاتے ہیں راشا کے، اور اس سے وہ راشا پیدا ہوتا ہے جو امتلائی ہے. جیسے تشنج میں 2 اسباب ہیں، تشنج یبوست اور امتلائی اور یبوسی. اسی طرح راشا میں بھی 2 اسباب ہیں، ایک وہ جو یبوست سے پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرے وہ جو امتلا سے پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ٹریمر، راشا کہتے ہیں ٹریمر کو، تو وہ راشا جو امتلا سے پیدا ہو رہا ہے، جس کے اندر فضلات نے راستوں کو مسدود کر دیا ہے، ان کے اندر یبوست کے کوئی آثار نہیں ہیں بلکہ امتلا کے آثار ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں امتلا کو دور کرنا ہوگا. امتلا کو اگر ٹارگٹ کر لیا گیا، وہ فضلات کو ہم نے اگر پراپرلی اصولوں کے اعتبار سے وہاں سے خارج کر دیا، تب وہ راشا بھی دور ہو جاتا ہے. راشا کا کیا سبب ہے یہ یہاں پر ہلکا پھلکا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ پیتھوجینیسس جو ہے مزید تفصیل سے اس چیپٹر میں بیان کی جاتی ہے جو راشا کے لیے خاص ہے. یہاں پر 2 اسباب راشا کے ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو راشا کے بارے میں ایک بات ضرور لیکن بتا دیں کہ راشا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں قوت جو ہے وہ اس کو دور کرنا چاہتی ہے، جو کوز ہے اس کو دور کرنا چاہتی ہے، لیکن قوت پوری طرح سے اس پر قادر نہیں ہوتی کہ وہ اس سبب کو دور کر پائے. تو قوت کے قادر نہ ہونے کی وجہ، اس کا ضعف کی وجہ ایک تو یبوست ہو سکتی ہے، جس سے دوسری قوت کے کمزوری کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ راستے مسدود ہیں جن سے قوت پوری طرح سے وہاں جا سکے. پھر تیسری چیز ہے، چوتھی چیز کہہ سکتے ہیں کہ ایسے فضلات جس سے تشنج پیدا ہو جائے. ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ تشنج امتلائی بھی ہوتا ہے، اور یہ امتلائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس میں کہ پیشنٹ کی جو ہینڈ کی مومنٹ ہے وہ کتنی ریسٹرکٹیڈ ہے اور ایک طرح سے جرکی مومنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ جو جرکی مومنٹس ہو رہی ہیں اور ریسٹرکٹیڈ مومنٹس ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے ایک طرح سے غیر طبعی حرکت ہے. پیشنٹ عام طور سے پوری طریقے سے اس کو آسانی کے ساتھ مومنٹ نہیں کر سکتا، ایک طرح سے کیچ اس میں فیل ہوتا ہے. تو یہ جو وجہ ہوتی ہے اس تشنج کی، تشنج غیر طبعی حرکت میں شامل ہے. تو یہ جو تشنج کی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ تشنج امتلائی ہے. سو اٹ از possibly a case of post-stroke spasticity which may be correlated with the تشنج امتلائی. Now here we will discuss the causes of abnormal moments. Abnormal moment is also included in amraz waz. Sometimes organs are displaced, sometimes organs are dislocated, and sometimes organs abnormal moments are observed in the organ at its own place. So such kind of disorders are included in amraz waz in the broader category of amraz sui tarkib. So what are the causes of these abnormal moments? So first cause is yabusat, which is causing tashannuj. Yabusat or dryness, this yabusat or dryness, it is causing tashannuj, or you can call it, the example is fuaq or hiccup, which we are mostly observing in many cases, commonly found condition. So it may happens, such fuaq or hiccup may happen because of dryness of stomach, such as for example commonly we see person is eating something and not using a proper amount of water along with the food, then it may lead to dryness of the structure and dryness of stomach, and it causes hiccup. At that time we used to advise consumption of water so that hiccup can be relieved. So this is because of inherent understanding that hiccup is because of dryness, and it is mentioned in our text, and it is established cause of tashannuj. So it is a kind of tashannuj of diaphragmatic muscles. So tashannuj, abnormal moment, is because of yabusat, as we see in example of fuaq or hiccup. Then another cause is zof, yabusat, which is causing zof. Yabusat may cause tashannuj, yabusat may cause
rasha or tremors. So the term rasha means tremor. So tremor may be because of yabusat. One cause of tremor is yabusat. Yabusat causing dhof. Basically tremors are the condition. The philosophy of Unani medicine in that condition in tremor is that the quwwat which is responsible for proper positional position of that particular organ. Quwwat is the power that stabilizes the organ in specific normal condition. But because of weakness of quwwat, the madda or the dryness may cause instability in the quwwat, and quwwat tries to stabilize that particular cause, and because of its weakness it could not restrict that particular cause, and it could not completely dominate over the cause. That leads to abnormal movements. So it is a case of tremor, and this tremor may be, and this weakness of quwwat may be because of either yabusat, such as in case of rasha yabisa, that leads to tremor, abnormal movements, or it may be because of certain waste materials which are coming in the passage of nerves, passage of asab, and these nerve passages are affected, obstructed with the waste materials, waste fuzlat, and that leads to disabling the quwwat to penetrate in the organ. Quwwat or power of the body could not penetrate in that particular organ to work properly for that organ. So similarly, as dhof or weakness develops in case of yabusat, dryness, similarly the dhof may become prevalent and may become the cause of rasha because of obstruction of pathway, obstruction of nerve pathway or passage of asab because of fuzlat. So weakness of quwwat may be because of yabusat only, it may be because of imtila. Imtila means accumulation of certain material in the passage of nerves, and that accumulation leads to obstruction of that passage. So the quwwat which has to penetrate, it has to pass this pathway, could not pass, because the quwwat needs ruh to be passed from there, and ruh aids the function of quwwat, but this, because of this obstruction, ruh could not penetrate, then the quwwat could not work properly, and that leads to inability of the quwwat to stabilize the organ, and that is the cause of rasha imtilaiya, the rasha or tremor which happens due to imtila. And another cause is similarly that the fuzlat obstructing the passage of asab. The same phenomena here also, fuzlat obstructing the passage of fuzlat because of imtila, and because this imtilai condition leads to tashannuj instead of rasha. So here the example you can see in this case, the movements are not done properly, smooth movement is not possible here. So patient is very difficulty passively moving his hand, and the catch is being felt by the clinician is because of that tashannuj. So this is a classical example of clasp knife spasticity. The clasp knife spasticity, which is a classical example of post stroke spasticity, which is correlated with the tashannuj imtilai. फिर हमने कुछ असबाब तो गैर तबी हरकत के पहले देखे हैं पहले की स्लाइड्स में. मज़ीद कुछ असबाब हैं जो गैर तबी हरकत के ज़िम्मेदार बन सकते हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे. ये बहुत कॉमनली ऑब्ज़र्व चीज़ें हैं जो कि फ़ीवर्स वगैरह में डेवलप हो जाती हैं. तो क्यों हो जाती हैं ये चीज़ें, क्यों पैदा हो जाती हैं? तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हरारत गरीज़ी
جو ہے وہ اندرون بدن چلی جائے اور کم ہو جائے، جس سے عضلات میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ حرارت غریزی کا کانسیپٹ ہم نے کئی بار دیکھا ہے، کئی بار ڈسکس ہوا ہے۔ تو حرارت غریزی اگر کسی وجہ سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے، کسی وجہ سے، تو ہمیں جو بخاروں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مریض جو ہے وہ ٹھنڈک سی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ تو اگرچہ بخار کی حرارت موجود ہے، لیکن جو حرارت غریزی جو انسانی بدن کے لیے ضروری ہے، اس کے پراپر فنکشن کے لیے، اور جس کے ذریعے سے اس کو طاقت ملتی ہے، اس کے عضلات کو، اس کے اعضاء کو، وہ اگر اندرون بدن چلی گئی ہے کسی وجہ سے، مثال کے طور پر اندرونی حصے کو ضرورت ہے حرارت کی زیادہ، تو بیرون سے اندرون چلی گئی۔ یہ کانسیپٹ طب یونانی میں بیان کیا جاتا ہے کہ اندرونی جو اعضاء ہوتے ہیں، اعضاء رئیسہ، اس کی حفاظت طبیعت کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس لیے جب جنرلائزڈ ایب نارمل کنڈیشن کوئی ہوتی ہے باڈی میں، تو طبیعت متوجہ ہوتی ہے اعضاء رئیسہ کو، عضو رئیس کو، اعضاء رئیسہ قلب، جگر اور دماغ کو پروٹیکٹ کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ خاص طور سے قلب کا جو خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں حرارت غریزی اندر کی طرف چلی جاتی ہے یا کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو تو عضلات میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ حرارت غریزی جو اس کو حرارت پرووائڈ کر رہی تھی وہ نہیں ہے، اگرچہ بخار کی حرارت ہے۔ تو یہ جو حرارت غریزی نہ ہونے سے ٹھنڈک کا محسوس ہونا، اسی کو کہا جاتا ہے چلز یا شیورنگ۔ تو چاہے چلز ہو چاہے شیورنگ ہو، جو کپکپاہٹ سی پائی جاتی ہے۔ تو یہ امیجز بہت جسٹ اسکیمیٹک ریپریزنٹیشن ہے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی حرکتیں بعض مرتبہ اس وقت ہوتی ہے جیسے رونگٹے کھڑے ہونا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں کس طریقے سے بالوں کے اندر جو لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک طرح سے رونگٹے کھڑے، یہ بال نہیں بلکہ اس کو رونگٹے ہم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے، ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ جو محاورے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے طب یونانی میں قشاریرہ، یہ خاص طور سے ہومیات وغیرہ میں بار بار آئے گا۔ تو فیور کے ڈسکرپشن میں یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے فضلات یا بخارات ہیں جو اپنی تیزی کی وجہ سے، اپنی تیزی سے اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور اس سے حرکت پیدا کرتے ہیں، ان اعضاء کو اپنی تیزی سے اذیت پہنچاتے ہیں، جس سے وہ حصہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو رونگٹے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی فضلہ یا بخار پیدا ہو جائے، بخارات سے مراد یہاں پر وہ ویپرس ہوتے ہیں جو باڈی میں پائے جاتے ہیں، باڈی سے نکلتے رہتے ہیں، لیکن وہ اگر اپنی تیزی سے حرکت اذیت پہنچائیں تو اس سے بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے قشاریرہ جو بخاروں میں عام طور سے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی بجائے اس کے کہ بخارات اپنی تیزی سے اذیت پہنچائیں، ایسے فضلات اور بخارات اپنی برودت سے اذیت پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو فلسفی ہے، ایک تیزی سے پہنچانا، اذیت پہنچانا، دوسرے برودت سے۔ تو تیزی یا حدت سے ایک طرح سے ایک حاد کیفیت ہوتی ہے، مطلب اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے تیزی، اور ایک ہوتی ہے برودت، ٹھنڈک۔ تو ٹھنڈک بھی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اس سے بھی اذیت پہنچ جاتی ہے۔ تو جب اس سے اذیت پہنچتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہونے کی بجائے نافذ یا لرزہ جیسی کیفیت، رائگر جس کے اندر صرف رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ پورا بدن ہلتا ہے، تو اس طرح کی جو بدن ہلنے کی کیفیت صورتحال پہنچتی ہے، یہ عام طور سے ٹھنڈک میں محسوس ہوتی ہے۔ بہت کامنلی جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہے ہوں وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے اعضاء میں حرکت ہونے لگتی ہے۔ تو اس کیفیت کو نافذ یا لرزہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نافذ یا لرزہ کی بات کریں یا قشاریرہ کی بات کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ایک سبب سے بات یہ ہوتی ہے، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک میکینزم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ریح جو ہے وہ جمع ہو کر بند ہو جائے، جیسے آپ یہ کیس دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح سے جو آنکھوں میں ٹویچنگ مومنٹس ہو رہی ہے، یہ جو ٹویچنگ مومنٹس ہو رہی ہے، آنکھوں کا پھڑکنا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ریح جو ہے، یہ ریاح یا ریح جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، اور عضلات چاہتے ہیں کہ
اس کو تحلیل کر دیں، اس کو نکال دیں، اور اس کو تحلیل کرنے اور نکالنے کے لیے جو حرکت ہوتی ہے تو وہ حرکت بار بار ہوتی رہتی ہے، اختلاج پیدا ہو جاتا ہے، پھڑکنا جسے کہتے ہیں اختلاجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کو غیر طبعی حرکت کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے۔ We have seen some certain causes of غیر طبعی حرکات. Now we will see some other causes also. What are other important causes of حرکات, abnormal moments? So first thing is moment of حرارت غریزی inside the body. Moment of حرارت غریزی inside the body and its reduction. So حرارت غریزی is a very essential concept. We have seen earlier. حرارت غریزی is needed for proper functioning of all the organs. So this is the heat of life. So we need heat for functioning, for living. If any time because of certain abnormal conditions the whole body require حرارت غریزی, in such situations طبیعت, which is a power of innate power of body for protection and healing, that طبیعت is actually governing the whole body, and it looks at the importance of what organs need more that حرارت غریزی or that particular thing. So طبیعت induces and طبیعت actually governs the حرارت غریزی. It moves the حرارت غریزی inside so that the important structures, for example heart and lungs and اعضاء رئیسہ, can be preserved in a better way, because their abnormal situation may lead to life threatening consequences. So in such situations when fever is affecting the whole body, حرارت غریزی moves inside, or it may become reduced in certain situation. In that conditions body muscles could not function properly, and they feel chills and shivering. Our skin and muscles are deficient of حرارت غریزی, so feeling of chills and shivering happens. So this is an example of feeling of chills or shivering. It's a schematic representation only. Another thing is حرکت due to distress caused by noxious فضلات or بخارات. So sometimes moments, abnormal moments may be because of any kind of distress which is caused by noxious فضلات. The فضلات and بخارات, waste material and vapors which are present on body, and an exchange of vapors from the outside structures, and it usually evaporates through body pores. So these fadlat are actually or these bukharat are actually may become nauseous in certain situations, and in that conditions that may lead to abnormal moments. For example, the goosebumps which we observe in certain situations, in fevers. So it is called as kasharira in Unani medicine. The term is used for goosebumps or rongte khade hona. So such situations are because of noxious substances and the distress caused by these noxious substances leading to abnormal moments. So the example of this goosebumps is here. This is an example of goosebumps caused by noxious fadlat and bakharat. And similar pathology is because of burudat. Here it is because of noxious substances, noxious fadlat, and here because of the abnormal burudat or abnormal coldness of those fadlat and bakharat that leads to abnormal moments. So it is a schematic presentation only, but such situation may occur in fevers like we feel in cases of winter climate, winter season, very cold winter. Similar condition may happen in fevers and different diseases. So the cause is burudat, the fudlat are barid,
and بخارات are barid, and that brudat leads to abnormal harkat, abnormal moments such as nafid. Nafid is a condition which is similar to Riger. So Riger is a abnormal moments in the body. It may be because of certain brudat, fudlat causing brudat. And another condition is, another gair tabii harkat or abnormal moment is this. You can see the situation is here. You can see the twitching moments of eyelids. So this is because the accumulation of free, the gaseous substances inside that structure, and the power of body and the muscles want to remove and to dissolve. The dissolution and evacuation is attempted, but in this attempt of dissolution and evacuation, these attempts become incomplete, and that leads to twitching moments, or it is called as ikhtilaj in Unani system of medicine, Unani concepts. So this is some explanation about asbab of gair tabii harkat, moment disorders. Either it is because of either it is rasha or tremor or tashannuj or spastic conditions, or any small moments like fever, feeling chills and shivering, or goosebumps, or khasharira, Riger or nafid, and very minor moments, abnormal involuntary moments, twitching moments, which is called as ikhtilaj. These all are examples of gair tabii harkat, and the causes are mentioned here.